السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی حضرات، سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا جو چل رہا تھا، میں اسی مضمون کو لے کے چل رہا ہوں۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ابو سفیان کا قصہ چل رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب یہ پہنچے تھے ابو سفیان، اور سب کے پاس جا کر کہہ رہے تھے کہ بھی یہ جاسوسی کے لیے پہنچے تھے اور پکڑے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ بھئی کئی لوگوں نے سفارش کی کہ بھی ان کا اسلام قبول کر لیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی رات کا وقت ہے، سب تھکے ہارے ہیں، عباس تم جو ہے چچا جان انہیں اپنے خیمے میں لے جاؤ اور اپنے خیمے میں لے جا کر وہاں رکھو۔ یعنی گویا کہ قسم کی قید تھی۔ حضرت عباس کے خیمے میں آج کی رات کے لیے انہیں محفوظ کر لیا، اور کل مشورہ کریں گے کیا ہوگا۔ یہ تو ابو سفیان ابن حرب ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان دو ہیں۔ فتح مکہ کے قصے میں دو ابو سفیان ہائی لائٹ پر ہیں، میں اس لیے دونوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ جو قصہ چل رہا تھا یہ ابو سفیان ابن حرب کا چل رہا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ امیر معاویہ کے والد تھے، اور حضرت حنظلہ کے بھی والد تھے، غسیل الملائکہ جو ہے حضرت حنظلہ۔ تو امیر معاویہ اور حضرت حنظلہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، تو یہ عام طور سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ابو سفیان جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حنظلہ ان کے والد تھے، اور یزید کے دادا تھے، اور ہندہ کے یہ شوہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خسر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، ام حبیبہ سے۔ یہ رشتہ ہے ان کا، جن کا قصہ کل چل رہا تھا۔ ایک ابو سفیان اور ہیں، ان کا نام ہے ابو سفیان ابن حارث۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں تھے، لیکن ان کا قصہ بھی حدیثوں میں تفصیل سے آتا ہے، فتح مکہ سے متعلق، اور ابو سفیان ابن حرب کا بھی آتا ہے۔ تو آپ جو ہے دو نام ذہن میں رکھیں، امیر معاویہ کے والد، اس سے ابو سفیان مراد ہیں جن کو جو پکڑے گئے ہیں، اور ایک ابو سفیان ابن حارث ہیں، وہ الگ ابو سفیان ہیں۔ اور ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا کہ حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہے یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ عام طور سے لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں ہوتی، مورخین نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں تھے یہ لوگ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کی وجہ سے ام حبیبہ سے نکاح کیا، اور حبشہ میں تھی ام حبیبہ، وہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے سنائیں گے ہم۔
اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تب میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کر چل رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. ابو سفیان ابن حرب یعنی امیر معاویہ کے والد وہ قصہ ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں. ابھی راستے میں جو ایک دو قصے ہوئے وہ قصے میں پورے کر لیتا ہوں کہ 10,000 صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو بعد نماز عصر جنوری کے مہینے میں روانہ ہوئے اور یہ بدھ کا دن تھا. عصر کے بعد روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر راستے میں جو ہے سب سے پہلے عباس سے ملاقات ہو گئی. ارے عباس، ارے چچا تم کہاں؟ حضرت میں تو ہجرت کر کے آ رہا ہوں. اچھا جلدی سے گھر والوں کو چھوڑ دو، تم ہمیں مل لو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سفر میں جو راستہ اختیار کیا وہ مقام ابوا کا راستہ اختیار کیا. مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے. آج بھی وہ قبر ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہو تو مقام ابوا سے ہوتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں اور بغیر مقام ابوا کے ہوتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں. دونوں رستے ہیں، دونوں رستوں پر ہم لوگ سفر کرتے ہیں. بدر ہوتے ہوئے جاؤ تو مقام ابوا پڑتا ہے، بدر ہوتے ہوئے نہ جاؤ تو مقام ابوا نہیں آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابوا کا راستہ اختیار کیا فتح مکہ کے لیے. سارے کے سارے صحابہ تھے. تو جہاں وہاں جا کر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جا کر ماں بھی یاد آ گئی کہ بھی میری ماں کی قبر یہاں ہے. اور دوسرا کس حال میں تھا مکہ مکرمہ میں، کیسے بچپنے میں کیسے یتیمی کے ساتھ میری زندگی گزری اور کس طریقے سے جو ہے دوسرے لوگوں نے میری پرورش کی، تربیت کی. اللہ نے مجھے نبی بنایا. آج اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ہے کہ میں فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ فتح کے لیے جا رہا ہوں. جب مقام ابوا پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا قصہ ہوا. میں نے سوچا تھا کہ راستے کے جو قصے ہیں وہ بیان نہ کروں، لیکن مناسب سمجھا کہ وہ میں بیان کر دوں. وہ قصہ یہ ہوا کہ مقام ابوا پر پہنچ کر آپ آرام فرما رہے تھے، سارے کے سارے صحابہ تھے. اچانک 2-3 آدمی آ گئے مکہ مکرمہ سے. ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن حارث، دوسرے کا نام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ اور تیسرے کا نام تھا جعفر ابن ابو سفیان حارث. ابو سفیان ابن حارث کے بیٹے تھے. یہ میں پہلے تمہیں وضاحت کر چکا ہوں کہ اب یہ قصہ ابو سفیان کا بیان کر رہا ہوں. یہ امیر معاویہ کے والد نہیں ہیں. امیر معاویہ کے والد تو مکہ مکرمہ کے قریب ملیں گے. یہ دوسرے ابو سفیان ہے، ابو سفیان ابن حارث. یہ جو ہے دیکھا لوگوں نے کہ بھی 3 آدمی ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں اور آ رہے ہیں. تب یہ تو 10,000 کا مجمع تھا، وہ تو 3 تھے. اب 3 کا 10,000 سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب قریب آئے تو تحقیق پر پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ کیوں آئے ہیں. چنانچہ ان تینوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اس لیے ہمارا مدینہ منورہ کا سفر کر کے جا رہے ہیں. بس چنانچہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. یہی ابو سفیان ابن حارث نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. اور رضائی بھائی بھی تھے. حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا انہوں نے. نبوت سے پہلے یہ آپ کے لنگوٹیے دوست تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگوٹیے دوست 3 تھے. ایک حضرت حمزہ، ایک عثمان ابن مظعون اور ایک ابو سفیان ابن حارث. حضور کے خسر نہیں، وہ ابو سفیان وہ حضور کے خسر ہیں، وہ الگ ہیں، ان کا قصہ بعد میں آئے گا. ابھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے ابو سفیان ابن حارث. اور کیونکہ رشتہ بھی تھا ان کا کہ حضور عبد المطلب کہ آپ کے چچا بھائی بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیا تھا. نبوت سے پہلے آپ کے دوست بھی تھے. کسی وقت بھی یہ ابو سفیان ابن حارث آپ سے جدا نہ ہوتے تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. رشتہ داری بھی تھی، تعلقات بھی تھے. نبوت اور بعثت کے بعد محبت جو ہے یہ عداوت میں بدل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نبوت کا اعلان کیا مکہ مکرمہ میں
تو یہ ابو سفیان ابن حارث نے اپنا بستر جو ہے وہ لپیٹ لیا، عثمان ابن مظعون نے بھی لپیٹ لیا. یہ دوست تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا کھانا پینا زمانہ جاہلیت میں نبوت ملنے سے پہلے. یہ ابو سفیان ابن حارث انہوں نے بستر لپیٹ لیا اور یہ کہا کہ محمد اب آپ کی میری دوستی نہیں، میرا آپ کا معاملہ ختم. آپ نے فرمایا پھر کیوں؟ آپ نے ایسی بات کہی تھی مکہ مکرمہ میں، یہی بات عثمان ابن مظعون نے کہی کہ آپ کی ہماری دوستی ختم، اس لیے کہ تم نے 360 بتوں کا انکار کر دیا اور پورے مکہ کے خلاف ایک آواز اٹھائی. یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو عثمان ابن مظعون کا قصہ تو بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی ابو سفیان ابن حارث کا قصہ سن لو. تو وہ انہوں نے بالکل آپ سے جدا ہو گئے. جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا آدمی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بوجھ پڑا کہ کیا بھائی آپ میرے بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں، ہم دونوں بچپن میں کھیلے ہیں، وہاں قبیلے بنی سعد میں دونوں کھیلتے بھی تھے. ابو سفیان بن حارث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے اور سارا حلیمہ سعدیہ کو دودھ بھی پیا تھا. تو بہت آپ پر بوجھ پڑا. اچھا اب مخالفت کرنے لگے مکہ میں. یہ تو آپ کی مخالفت میں انہوں نے قصیدے کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خوب قصیدے کہے. حسان ابن ثابت نے اس کا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے تھے. حسان ابن ثابت، کوئی آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتا تھا تو حسان ابن ثابت جو ہے اس کا دفاع کرتے تھے. تو ابو سفیان ابن حارث کے ساتھ ان کا بیٹا جعفر بھی تھا اور ایک صحابی ایک آدمی اور تھا، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مقام ابوا میں یہ 3 آدمی ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آتے ہوئے. نمبر 1 ابو سفیان ابن حارث، نمبر 2 عبداللہ ابن ابی امیہ، نمبر 3 جعفر ابن ابی سفیان. یہ 3 مقام ابوا ملے. عبداللہ ابن امیہ کون تھے؟ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی آپ کی پھوپھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، قریبی رشتہ ہوا. یہ بھی آپ کے شدید مخالفوں میں سے تھے. دونوں نے بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت چاہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ یہاں دیکھیں، اشارہ کرتے ہیں بچے ایک دوسرے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے اجازت چاہیے کہ حضرت 3 آدمی آئے ہیں. حضرت ابو سفیان ابن حارث ہیں، عبداللہ ابن ابی امیہ ہے اور جعفر ابن ابی سفیان ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بھی پہلے ان سے پوچھو کیوں ملنا چاہتے ہیں، کیا کام ہے. آپ نے حضور کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ان لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی. صحابہ نے جا کر پوچھا بھائی آپ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اجازت نہیں دی، منہ موڑ لیا، کوئی جواب نہیں دیا، ہاں یا نہ، ہاں بھی نہ بھی نہ. اچھا وہ باہر کھڑے دور درخت کے نیچے، کتابوں میں لکھا ہے کہ درخت کے نیچے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مقام ابوا میں اپنی ماں کی قبر پر تھی. خیمہ ایسا لگایا گیا تک وہیں بیٹھے بیٹھے ماں کی قبر کو دیکھیں پرانے دن. اور یہ لوگ درخت کے نیچے وہاں کھڑے ہوئے تھے، تینوں کے تینوں. اجازت نہیں دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے چچا ایک جو ہے، یعنی یہ 2 بڑے ہیں، ابو سفیان ابن حارث اور عبداللہ ابن ابی امیہ، اور جعفر تو جو ہے تو بیٹا ہے ابو سفیان کا، وہ تو گویا کہ خدمت کے لیے بیٹا تو ساتھ آیا ہے. بیٹے کا اتنی اہمیت نہیں، لیکن ان دونوں کی ایک اہمیت ہے. اور حضرت ام سلمہ بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ عرض کیا کہ حضرت ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے اور دوسرا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. دونوں کو دونوں قریب ہیں، ایک چچا کا بیٹا ایک پھوپھی کا بیٹا. اس لیے آپ جو ہے اگر اجازت دے دیں وہ آ جائیں. تو حضور نے فوراً جواب دیا. آپ نے فرمایا مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ملوں گا. صاف منع کر دیا آپ نے ام سلمہ سے کہ میں نہیں ملوں گا. ابھی میمونہ جو ہے وہ بھی سفر میں ساتھ تھی، وہ خاموش رہی. لیکن ام سلمہ، ایک بات ذہن میں رکھنا، امہات المومنین کی جو جماعت تھی تو 2 پارٹیاں تھیں ان کی. ایک پارٹی کی سردار اور لیڈر حضرت عائشہ تھی اور ایک پارٹی کی سردار اور لیڈر ام سلمہ تھی. بس یہ میں پوری تاریخ کا خلاصہ بتا رہا ہوں.
کہ امہات المومنین جتنی ہیں ان کے آپس میں دو پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کی لیڈر جو تھی وہ عائشہ تھی اور ایک پارٹی کی لیڈر یہ ام سلمہ تھی. یہ میٹر تھی ان کی. اب کون کس کے ساتھ تھا بعد میں انشاءاللہ سناؤں گا کہ ان کے قصے بھی ہوتے تھے کتابوں میں. تو ام سلمہ نے جو عرض کیا, سفارش کی, 2-3 مرتبہ ام سلمہ نے کہا کہ حضرت آپ بلا لیجئے, اتنا دور سے آئے ہیں, مسلمان ہونے آئے ہیں. تو آپ نے منع فرمایا, نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, میری ان کے بارے میں کوئی بات مت کرو. جب ام سلمہ بار بار اصرار کرتی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرانی یادیں تازہ کی. حضور نے پرانے قصے سنائے, یہ مقام ابوا میں سنائے. فتح مکہ میں جاتے ہوئے پرانی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھی. یاد رکھنا, بعض مرتبہ بعض چبھنیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں نہیں نکلتی. چبھن کوئی کسی کے دل میں کوئی لگ جاتی ہے, کسی کا جملہ لگ جاتا ہے, کسی کو کوئی معاملہ آدمی کو لگ جاتا ہے تو وہ زندگی بھر یاد کرتا رہتا ہے. حالانکہ دوستیاں ہو گئی, کھانا کھا رہے ہیں, لیکن دل کے اندر سے نہیں نکلتی. یہی معاملہ یہاں ان دونوں کے ساتھ ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ام سلمہ نے کہا, حضرت آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے چچا کا بیٹا ہے, دوسرا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا, ام سلمہ مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرا چچا کا بیٹا ہے اس نے میری آبرو ریزی بہت کی, اور پھوپھی کا جو بیٹا ہے میرا عاتقہ کا جو بیٹا ہے وہی شخص ہے جس نے مکہ میں جملہ کہا تھا کہ خدا کی قسم ہے محمد ہرگز تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا یہاں تک کہ تو سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائے, اور میں خود تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ تو چڑھ رہا ہے آسمان پر, اور پھر ایک خط آسمان سے لے کر آئے اور اترے, اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں اور یہ گواہی دے کہ تجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, پھر بھی میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا. یہ عبداللہ ابن امیہ نے کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں یاد تھی. حضور نے کہا کہ میں کیسے ان کو بخشوں, یعنی یہ میرا چچا کا بیٹا ہے, تو میرا خلاف اشار کہتا تھا, گھر پہ آ کر خدیجہ کو کبھی ستاتا تھا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی یہ کہتا تھا, کبھی بچیوں کو ستاتا تھا, اور یہ عبداللہ ابن امیہ تو سب کے سامنے حرم میں کھڑا رہ کر کہتا تھا, محمد, اشارہ کر کے, محمد سن لے میری بات, اگر تو آسمان پر بھی چلا جاوے میں دیکھوں یہاں حرم سے بیٹھا ہوا کعبے سے کہ یہ جا رہا ہے محمد, یہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, اور آسمان پر تو چلا بھی جاوے اور وہاں جا کر جو ہے خط بھی لے کر آوے اور میں دیکھوں بھی, اور اکیلا تو نہیں, فرشتے 4 فرشتے تجھے لے کر اترے اور تو مجھے خط دے کہ دیکھو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے, پھر بھی میں مسلمان نہیں بنوں گا. یہ جملہ اس نے کہا تھا, میں کیسے بھولوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے خیمے میں کہا. صحابہ انتظار میں تھے کہ کیا جواب ملتا ہے. یہ تینوں آئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے اور مدینہ جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مدینہ منورہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے ہیں, یہ ان کے علم میں نہیں ہے, تو کیا کریں. چنانچہ ام سلمہ نے جواب دیا. لیڈر تھی, شاعرہ تھی, فصیحہ تھی, تو ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھڑاس نکالی اور بہت محبت سے نکالی. یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کے مکارم اخلاق سے یہ امید ہے کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے. کیوں کہ یہ انہوں نے کیا زمانے جاہلیت میں کیا, وہ دن گزر گئے. اس لیے کہ آپ کا چچا زاد بھائی اور آپ کا پھوپھی زاد بھائی سب سے زیادہ محروم اور بدنصیب رہے, جبکہ اتنا دور سے آئے ہیں یہ لوگ, اور یہاں سے اچھا مکہ واپس لے جائیں گے تو کیسے جائیں گے. ایک یہ بھی ہے, ہمارا قافلہ تو سارا مدینہ سے نکل چکا ہے, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے تھوڑا سا یعنی سوچیں. نبی کی بات پر اصرار تو نہیں کر سکتے, بار بار کہتی رہی. چنانچہ روایتوں میں قصہ اور آتا ہے اس ضمن میں, اگر بعض کتابوں میں بھی الگ میمونہ بھی کہتی رہی, حضرت درگزر کر دیجئے. انہیں جب دونوں بیویوں کی طرف سے اصرار شروع ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی رشتہ نہیں تھی قریبی. حضرت علی نے ابو سفیان ابن حارث کو ایک مشورہ دیا کہ ابو سفیان ابن حارث, یہاں کان میں ایک بات کہتا ہوں, تو یہاں سارے صحابہ دیکھ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے, امہات المومنین بھی دیکھ رہی تھی کہ بھی کیا کہنے. حضرت علی اسے کونے میں لے گئے اور کونے میں لے جا کر درخت کے نیچے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو اس طریقے سے مسئلہ تمہارا حل نہیں ہوگا, عبداللہ ابن امیہ تیرا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی ہے,
ابو سفیان تیرا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ساتھ بھائی ہے، تو سب کچھ ہے، اور عبداللہ ابن امیہ تو نے تو جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں کعبے میں کھڑا ہو کر دیکھوں آسمان پر محمد جا رہا ہے، فرشتے اور جو ہے وہاں سے خط لے کر آ رہا ہے اور فرشتے بھی آ رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانوں گا۔ یہ جملے تم نے کہے ہیں یا بھاری پڑ رہے ہیں، لیکن اب ایک رائے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ معاملہ بہت کٹھن ہے۔ مکہ فتح کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، سارے کے سارے صحابہ، امہات المومنین ام سلمہ، حضرت میمونہ، سب نے سمجھایا، مان نہیں رہے۔ حضور ایک میں رائے دیتا ہوں، اگر تو کر لے شاید ہو سکتا ہے کہ تیرا کام بن جائے، تم دونوں کا کام بن جائے گا، یہ میری رائے ہے۔ یہ حضرت علی نے کہا، لیکن یہ چونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا حضرت علی کیا سمجھا رہے ہیں، وہ تو چپکے سے سمجھا رہے تھے، اور یہ کہا ہماری رائے یہ ہے، یہ مشورہ دیا کہ تم کچھ بات مت کرو۔ اچانک دونوں کو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا جملہ کہہ دو کہ حضرت تو حضور دیکھیں گے نہیں تمہاری طرف، تو زور سے کہنا کہ بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، وہی جملہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کتاب میں لکھا ہے حضرت علی نے دونوں کو یہ جملہ سکھلایا، یہ کہنا، یہ آیت پڑھنا، یہ تو کافر تھے، ان کو تو کیا پتا یہ آیت کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ آیت حضرت علی نے سکھائی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، قسم اللہ کی، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم قصوروار ہیں۔ یہ جملہ کہو، اور یہ جملہ کہو گے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نرم پڑ جائے۔ ابو سفیان بن حارث یہ بہت ہوشیار آدمی تھے، سمجھدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور عبداللہ ابن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، حضرت عاتکہ کے بیٹے، یہ بھی ہوشیار تھے۔ انہوں نے زور سے آتے ہی یہ آیت پڑھی، اور ابو سفیان ابن حارث جو ہے وہ حضور کو دیکھ کر ایک دم سے رو دیے، اور یہ فرمایا کہ حضرت اگر آپ نے جو ہے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہمیں اسلام میں ہمارا اسلام قبول نہیں کیا، یہ جعفر کھڑا ہے، ان کا بیٹا ساتھ تھا، یہ جعفر کھڑا ہے، میں اس جعفر کو لے کر جنگل میں چلا جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، مکہ نہیں جاؤں گا، اب مکہ واپس جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، یا تو مسلمان بنوں گا میرے اسی بیٹے کو لے کر، یا جو ہے میں جو ہے خودکشی کر لوں گا، چلا جاؤں گا، سارے مکہ والے ڈھونڈیں گے کہ عبد المطلب کا بیٹا، عبد المطلب کی اولاد کہاں گم ہوگی، اور حضرت آپ بھی ڈھونڈو گے مجھے، آپ بھی مجھے بھائی تھے، دوستیاں تو تھی پرانی، آپ بھی ڈھونڈو گے مجھے۔ اور یہ آیت پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یہ حضور نے سب کو جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جہاں ان دونوں نے یہ باتیں کی اور کام چلے جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، مر جائیں گے، مکہ واپس نہیں جائیں گے، تو حضور کا دل نرم پڑ گیا۔ کتاب میں لکھا ہے جب یہ جملہ کہا تو ام سلمہ بھی رو دی، حضرت میمونہ بھی رو دی، قریبی رشتہ داریاں تھیں ان لوگوں کی اور اقرب ترین لوگ تھے، حضرت علی بھی رو دیے، اور حضور نے فوراً جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں نے معاف کر دیا، آج کے دن تم پر کوئی الزام اور ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے، اور سب مہربانوں سے بڑھ کر وہ مہربان ہے۔ اور فوراً جو ہے ان سے کلمہ پڑھوایا، اور ابو سفیان کے ابن حارث کی معذرت قبول ہوئی، اور حسب ارشاد نبی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، چونکہ مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہوتے ہی جو ہے بالکل جو ہے سارے گناہ معاف۔ لیکن یہی ابو سفیان ابن حارث اور ان کا بیٹا جعفر، تاریخوں میں لکھا ہے کہ اب حضور کے ساتھ وہی پرانی دوستی لگا دی انہوں نے، پرانی دوستی، اور حنین کے موقع کے اوپر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سارے صحابہ بھاگ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے تھے اور کوئی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے والے یہی دو باپ بیٹے تھے، ابو سفیان ابن حارث اور جعفر،
انہوں نے حضور کے خچر کو سنبھالا تھا. ہنین کے موقع کے اوپر جب بگدڑ مچی سارے کے سارے چلے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے. انصار بھی بھاگ گئے, مہاجرین بھی بھاگ گئے, عباس بھی بھاگ گئے, عمر وغیرہ سب افراتفری مچ گئی. اب نبی کو کون سنبھالے؟ یہ ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے, روایتوں میں آتا ہے, یہی ابو سفیان ابن حارث اور ان کا بیٹا جعفر, یہ حضور کے خچر کو پکڑے ہوئے کھڑے تھے اور حضور کو گود میں لیے ہوئے کھڑے تھے. حضرت آپ بالکل فکر نہ کریں, تیر لگیں گے, ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو مرنے نہیں دیں گے. پہلے یہ حال تھا, اب ابو سفیان ابن حارث یہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے. کتابوں میں لکھا ہے جب یہ مسلمان ہوئے تو ام سلمہ بہت خوش ہوئی, سارے صحابہ بھی خوش ہوئے. یعنی فتح مکہ کے سفر میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے یہ تین ہیں. فتح مکہ کے سفر میں جیسے لوگ بعد میں مسلمان ہوتے گئے, حضور معاف کرتے گئے, چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے یہ تین ہیں, ابو سفیان ابن حارث, عبداللہ ابن ابی امیہ اور جعفر ابن ابی حارث. ان کا دل بالکل صاف ہو گیا, کہنے لگے کہ حضرت معاف کر دے. چنانچہ عربوں کے یہاں اکرام وغیرہ ہوتا ہے, جب مسلمان ہوئے تو ام سلمان حضرت محمود نے تھوڑا سا اکرام بھی کیا, یہ کھجورے دو, یہ دو, یہ دو, اور ان تینوں کو حضور نے اپنے ساتھ سفر میں لے لیا. اب فتح مکہ کے سفر میں یہ تینوں بھی, جیسے 10,000 تو وہ تھے, اب 10,000 اور 3 یہ کہ اگر سفر شروع ہوا. اچھا, اب آگے بڑھے. اب راستے میں جناتوں کے قصے ہوئے, شیروں کے قصے ہوئے, چونکہ یہ علاقہ جو ہے شیروں کا ہے, جناتوں کا ہے. زمین میں سب سے خراب جگہ جو شمار ہوتی تھی یہ جگہ شمار ہوتی تھی, بھوت پلیت یہ سر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں, شیروں کے قصے ہوئے, سارے قصے کتابوں میں اس الغابہ ہے, بدایہ والنہایہ ہے, اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں. میں سارے قصوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ رمضان پورا ابھی فتح مکہ کا پورا مضمون بیان کرنا ہے. چنانچہ ابو سفیان ابن حارث اور عبداللہ ابن ابی امیہ, ان دو, وہ تو بیٹا تھا جعفر, اس کا تذکرہ تو آتا ہے نہیں کتابوں میں زیادہ, صرف اتنا آتا ہے کہ حنین کے موقع کے اوپر دونوں باپ بیٹوں نے حضور کو سنبھال لیا تھا جبکہ سارا مجمع حضور سے چھٹ گیا تھا. تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم تو بڑے خراب تھے, اور واقعی یار میں نے کہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے, مذاق میں کہا تھا, اور ابو جہل وغیرہ سب سامنے کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوت دینے آئے تھے تو میں نے زور سے, بعض مرتبہ آدمی کو ٹڑی چڑھتی ہے نا, ٹڑی چڑھتی ہے بعض لوگوں کو, مجھے ٹڑی چڑھی اور میں نے جملے کہہ دے کہ محمد تو اللہ اللہ کیا کرتا ہے, تو کلمہ کیا کہتا ہے, تو اگر آس پاس پر جاوے میں دیکھوں تب بھی مسلمان نہ بنوں, وہاں سے لیٹر لے کر آوے تم تو ہی مسلمان نہ بنوں, فرشتے اگر کہیں کہ اللہ کا نبی ہے تو ہی مسلمان نہ بنوں. ہاں یار یہ کہا تھا لیکن چلو اب تو سب پرانی باتیں ختم ہو گئی, اب مسلمان ہو گئے. تو ابو سفیان ابن حارث نے کہا کہ بھائی دیکھو اب میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں تو کبھی حضور کی طرف دیکھوں گا ہی نہیں, شرم آتی ہے. میں نے ایسے خراب اشعار کہے. عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا کہ میں بھی نہیں دیکھوں گا. چنانچہ مجمع میں رہتے تو تھے لیکن دور دور رہتے تھے, قریب نہیں آتے تھے, جیسے کھانے میں کرنے میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی رہتی. ام سلمہ کہلواتی رہتی تھی بھائی دور کیوں رہتے ہو, قریب آؤ, قریب بیٹھو, تھوڑا مجمع میں سب کے سامنے بیٹھو. یہ کہتے تھے ہمیں شرم آتی ہے. عبداللہ ابن امیہ حضرت عاتکہ کے بیٹے اور اپنا سفیان ابن ابو الحارث, یہ جو ہے انہوں نے کہا ہمیں اب شرم آتی ہے. اخیر تک بعد میں ان کا انتقال بھی عجیب ہوا ابو سفیان ابن حارث کا. وہ بھی مدینہ منورہ میں کچھ کام کر رہے تھے, اچانک جو غنودگی ہوئی, انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہو گئے. کہاں سے چلے, کہاں مسلمان ہوئے اور کون سی جگہ نے انہیں قبول کیا, چنانچہ بقیع میں ان کی قبر ہے, یہ روایت میں آتا ہے. اچھا, اب بیچ میں جناتوں کے قصے, شیروں کے قصے, یہ سارے میں چھوڑ رہا ہوں. اب آئیے ابو سفیان ابن حرب. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر, امیر معاویہ کے والد, یزید کے دادا, ام حبیبہ کے والد جکل پکڑے گئے تھے. چونکہ یہ دو ابو سفیان کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں تو عام طور سے بیان کرنے والے دونوں کو ایک ہی بیان کرتے ہیں. نہیں, یہ ابو سفیان ابن حارث الگ ہے, ابو سفیان ابن حرب الگ ہے. مرہ زہرا میں جب پہنچے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مقام ابوا سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہا ہوں مکہ مکرمہ سے 4 میل دور پر.
بیچ کے سارے قصے میں نے چھوڑ دیے ہیں. کبھی انشاءاللہ تاریخ لکھنے کی اللہ مجھے توفیق دے گا تو بیچ کے قصے بھی لکھ دوں گا. 10 دن کا سفر ہے تو 10 دن کے سفر میں 10,000 آدمیوں کا مجمع, تو ظاہر بات ہے کہ رستے میں سفر میں قصے ہوتے رہتے ہیں. کوئی آیا, کوئی گیا, کوئی مرا, کوئی جیا, کوئی یہ ہوتا رہتا ہے. اب جب وہاں پہنچے تو چرواہوں نے کہا کہ بھائی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ بہت بڑا مجمع آ گیا ہے, دیکھو. تو مکہ والوں نے کہا کہ کیا کریں, کون جا کے تحقیق کرے. تو فرمایا ابھی ابو سفیان تم جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضر تھے, تم جاؤ, تم جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. حکیم نے حزام کو بھیج دیا, بودیل ابن ورقہ کو بھیج دیا. حکیم ابن حزام کو اس لیے بھیجا کہ مالدار آدمی تھے. سننا بات سمجھ رہے میری پوائنٹیں جو ہے وہ 3 آدمیوں کو بھیجا. ابو سفیان, ام حبیبہ کے والد, اسد معاویہ کے بھی والد, حضرت حنظلہ کی بھی والد. دوسرا بھیجا بودیل ابن ورقہ کو. تیسرا بھیجا حکیم ابن حزام کو. حالانکہ مکہ میں بہت لوگ تھے, ان تینوں کو کیوں بھیجا, اس کی بھی وجہ علماء نے لکھی ہے. ابو سفیان یہ دادا قسم کے آدمی تھے, مارنا جھاڑنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ ان کی عادت تھی. بڑے بڑے مجموع کے اندر احد میں یہی آگے آگے رہے, خندق میں یہی آگے آگے رہے, بدر میں یہی آگے آگے رہے, اور سارا کوئی مسلمان شہید ہوئے ان کی وجہ سے. گویا کہ جنگجو آدمی تھا. تو مکہ والوں نے کہا کہ اسے لے جاؤ, اگر کہیں مار جھاڑ کی ضرورت پڑے گی, ذرا آپریشن کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپریشن کرے گا. ابو سفیان کو تو اس لیے بھیجا. بودیل ابن ورقہ کو اس لیے بھیجا کہ پڑھے یعنی جنتر منتر کرنے والے آدمی تھے. جب جنتر منتر کرنے والے آدمی ہوتے ہیں نا, کچھ دم کرے کچھ یہ کرے, ارے بولے اس کے لے جاؤ, دم بم کرے گا تو واپس چلے جائیں گے یہ لوگ. حکیم ابن حزام کو اس لیے بھیجا کہ ان کے پاس مال بہت تھا. ارے اس کو بھی لے جاؤ, کچھ پیسہ دے کر سیٹنگ ہو جائے گی تو سیٹنگ ہو جائے گی. لیکن انہیں پتا نہیں کہ تینوں کو دونوں پکڑے جائیں گے وہاں جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 کے دستے لگا دیے تھے. آگے جو رکھا تھا خالد بن ولید کو 1,000 لے کر. بعض کتابوں میں 999 ہے, لیکن میں 1,000 پکڑ کے چلتا ہوں. 1,000 کے دستے دس جماعتیں ہو گئی, اور ہر ایک پر چوکیدار مقرر کیے تھے, ہر ایک کے اوپر. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب کو تعینات کر دیا. یہ تینوں رات کے وقت میں آئے, اپنے خچر پر سوار تھے, اور سب جاسوسی کر رہے تھے تینوں کہ کون کہاں بیٹھا ہے, کون کہاں بیٹھا ہے. اندھیرا تھا, کوئی لائٹیں تو تھی نہیں. لیکن ابو سفیان کا خچر جو تھا نا, یہ ذرا معروف تھا. بعض لوگ کی کار ہوتی ہے نا کہ فلاں سیٹ صاحب کی کار ہے, بتا رہے کہ بی ایم ڈبلیو کھڑی ہے, فلاں سیٹ صاحب اندر ہے, یہ ان کی ہے, یہ ڈرائیور بھی ان کا ہے. یہ ابو سفیان کا معاملہ ایسا, اس کا خچر جو ہے معروف تھا. ایک خاص قسم کا خچر رکھتے تھے ابو سفیان جو ہے وہ. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ ابو سفیان ہے. ارے ابو سفیان, تو حضور نے کہا تھا کوئی کسی کو ہاتھ نہ لگائے. اگر کوئی پکڑے تو چوکیدار کو پکڑنے کا حق ہے, کہ چوکیدار ہے وہ. تو صحابہ نے اشارہ کیا چوکیداروں کی طرف, ارے وہ دیکھو کون جا رہا ہے, وہ کون جا رہا ہے, دیکھ. ارے ابو سفیان ہے, پکڑو اس کو, جلدی سے جاؤ پکڑو. دوسرا یہ کون, ارے حکیم ابن حزام, سیٹھیا, بہت بڑا مالدار, اس زمانے کا بہت بڑا مالدار سے حکیم ابن حزام. مکہ مکرمہ میں لوگوں کو فری گھر بنا کے دیتے تھے حکیم ابن حزام, فری گھر بنا کے, اور سب کا یتیموں کا. یعنی یہ سمجھ لو کہ پوری مکہ کی بیوائیں جو ہیں یہ ان کے خرچے سے پلتی تھی. پورے مکہ کے یتیم کا یہ خرچہ اٹھاتے تھے. اتنا مال تھا ان کے پاس, بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا اس دور کے اعتبار سے. آج کے دور کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, اس دور کے اعتبار سے. اور کوئی بھی چلا جائے, کبھی مجھے گھر بنانا ہے, پیسہ دے دیتے تھے یا خود گھر بنوا دیتے تھے, روانہ کرتے تھے. چنانچہ حدیثوں میں اس کی تصریح آتی ہے. جب فتح مکہ میں بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا حکیم ابن حزام نے کہ حضرت آپ جانتے ہو کہ میں سخی آدمی ہوں, اور آپ جانتے ہو کہ میں نے نیکیاں بہت کی ہیں, میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں, مسلمان تو ہو جاؤں گا میں, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجیے آپ. یہ صحابہ میں صرف ایک صحابی ہے سوال کرنے والے, حکیم ابن حزام, مالدار آدمی تھا. مجھے ایک جواب دیجیے آپ,
میں مسلمان تو ہو جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں مسلمان ہو گیا تو میرے گناہ تو معاف ہو گئے, وہ تو ڈیلیٹ ہو گئے, کلیئر ہو گیا معاملہ, لیکن میں نے زمانے جاہلیت میں نیکیاں بھی بہت کی ہیں, اس کا کیا؟ یہ جواب مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے بہت مکانات بنائے ہیں اور بہت لوگوں کی خدمتیں کی ہیں. کوئی آتا تھا کبھی واپس معروف تھا کہ کوئی مسئلہ آئے تو جو عمرہ کرنے والے آتے تھے نا, وہ بھی جہاں سے پیسہ فری ملتا ہو تو کون چھوڑتا ہے بھائی؟ آج تک 5 جوتے بھی کوئی نہیں چھوڑتا. آج کے دور میں تو 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا, کیونکہ 5 جوتے بھی تو ٹوٹا ہوا ہوگا تو بھی جا کے لے لے گا. تو وہ دور میں تو وہ عمرے والے آ کر بھی حساب سے پیسے لے لیتے تھے, وہ دے دیتے تھے, اللہ نے دے رکھا تھا ان کو. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں نے بہت خرچ کیا ہے لوگوں کے اوپر, اب میں مسلمان ہو گیا, نیکیاں تمام نیکیاں وہ گناہ تو معاف ہو گئے, لیکن میں نے نیکیاں کیا, اس کا کیا, اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, یا حکیم, اے حکیم, اسلمت علی ما اسلفت من خیر. بخاری شریف کی روایت ہے, اسلمت علی ما اسلفت من خیر, تو نے زمانے جاہلیت میں جتنے خیر کی نیکیاں کی ہے اللہ وہ بھی تجھے دے گا. یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے ترجمان السنہ میں مولانا حضرت نے بڑی تشریح اس کی ہے کہ دیکھو اسلام کتنا اونچا ہے. یہ ہے کہ نظام بھی وہاں پکڑے گئے تھے, مالدار تھے, تو تینوں کو بھیجا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. 4 کلومیٹر سمجھ لو, میں 4 میل 4 کلومیٹر کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. مکہ مکرمہ 4 کلومیٹر ہے. اب 4 کلومیٹر تو کوئی بڑی چیز ہوتی نہیں ہے, خاص طور سے یعنی بالکل سامنے مکہ ہے 4 کلومیٹر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل فاتحہ داخل ہونا ہے, ساری چیز. اور یہ تینوں کے تینوں آئے تو ان تینوں کو جو ہے پکڑ لیا, پکڑ کر سیدھا جو ہے حضور کے پاس لے جانے لگے. راستے میں حضرت عباس مل گئے. بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہ دیکھو یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان, یہ دیکھو بزرگ رقا, یہ دیکھو حکیم بن حزام, حضور کے بعد لے جا رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا بھائی ایسے مت لے جاؤ, میں لے جاتا ہوں. تو وہ چوکی دار سے کہا نہیں حضرت ہم لے جائیں گے, ہماری ڈیوٹی ہے, بھائی ہم لے جائیں گے ان کو. میں بھی بڑا آدمی ہے, میرے خاندان کا ہے, میں عزت کے ساتھ میں لے جاتا ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت میں, حضور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کی تیاری میں تھے, بستر لگ رہا تھا, اب آرام کریں گے, اتنے میں اب حضرت عباس لے کر پہنچ گئے. کیونکہ حضرت عباس محرم تو تھے نہیں, حضرت عباس تو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. فوراً پہنچ گئے. پہنچ کر آپ نے فرمایا چچا کیسے آنا ہوا؟ یہ فرمایا کہ میں ابو سفیان کو لے کر آیا ہوں. کون ایک ابو سفیان تو مسلمان ہو گیا تھا, ابو سفیان ابن حارث. یہ دوسرے ابو سفیان ہے 4 کلومیٹر دور پر, وہ مسلمان ہوئے تھے مقام ابوا میں. اور یہ جو ہے یہاں مر زہران میں 4 کلومیٹر دور مکہ سے بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہیں یہ؟ خاموش رہے. ابو سفیان کو پوچھا بھی تم لوگ کیوں آئے ہو؟ حکیم کہ تم کیوں آئے ہو؟ بدیل کہ آپ لوگ کوئی وجہ کیا؟ تو جاسوس اپنے جو چوکیدار تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے جاسوسی کر رہے تھے, سب جگہ خیموں میں جھک جھک کے دیکھ رہے تھے کہ اس خیمے میں کون ہے, اس خیمے میں کون ہے, اس خیمے میں کون ہے. آپ نے فرمایا تو اب حضرت عباس یہاں پر بھی ام سلمہ نے سفارش کی, یعنی 2 ابو سفیان کے بارے میں ام سلمہ نے سفارش کی. یہاں پر فرمایا کہ حضرت ابو سفیان تو بڑا آدمی ہے, آپ جانتے ہیں, اور ام حبیبہ کے والد بھی ہیں, رشتہ بھی ہے, آپ کے خسر بھی ہے وغیرہ جو بھی تعریف کرنی تھی. یہ تو حضور نے فرمایا نہیں, اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. عہد میں بھی یہی آدمی تھا تکلیف دینے والا, بدر میں بھی یہی تھا, دوسرے جگہوں پر بھی یہی آدمی تھا, خندق میں بھی یہی تھا, سارے موقعوں پر یہ کمانڈر ان چیف بن کر آتے تھے. نہیں, ان کی کوئی معافی نہیں. لیکن جب بہت اصرار ہونے لگا, امہات المومنین حضرت میمونہ, حضرت ام سلمہ, حضرت عباس جب تو بیچ میں ہے, وہاں تو مقام ابا میں تو حضرت عباس تھے نہیں, وہاں حضرت علی تھے. حضرت علی نے سمجھایا تم یہ کرو یہ کرو. یہاں پر حضرت عباس جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں, رشتہ ہے نا. یہ فرمایا کہ حضرت معاف کر دو. اور حضرت عباس نے فوراً ابو سفیان سے کہا, ابو سفیان
دیکھ تو سن لے، آج مسلمان ہو جا تو بچ جائے گا، اور کل پر بات چھوڑی تو بات ختم ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا ارے میں مسلمان بنوں گا تو وہ ہندا مجھے مارے گی۔ اس کی بیوی تھی نا ہندا، بڑے خطرناک تھی۔ ارے تو ہندا کو چھوڑ، تو تیرا دیکھ ابھی جو ہے یہ ٹائم ہے، کل مکہ مکرمہ میں کیا ہوگا کچھ پتا نہیں، ہندا کا کیا ہوگا وہ بھی پتا نہیں ہے، تو آج مسلمان ہو جا۔ اب یہ باتیں سمجھا رہے ہیں تو حضور نے ایک جملہ کہا، کبھی دیکھو تم جو ہے اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ، جیل میں رکھو۔ یہ سمجھ لو کہ اب حضرت عباس کا خیمہ جیل بن گیا اس رات کے لیے، ان کو وہاں رکھو، اور وہاں رکھ کر جو ہے کل ان کے بارے میں مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں مائیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتی رہی، وہاں ابو سفیان بن حارث کے بارے میں سمجھایا، یہاں ابو سفیان بن حرب کے بارے میں سمجھایا۔ دوسرے دن حضرت عباس آئے، پورے رات عباس سمجھاتے رہے، تو آج ابو سفیان نے کہا میں مسلمان ہونے تیار ہوں۔ فرمایا کہ دیکھ میرے ساتھ چلنا اور اپنے چہرے کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا۔ اب حضرت عباس کہہ رہے کوئی پہچانے نہیں کہ تم ہو، اگر کسی نے پہچان لیا تو بغیر پوچھے بھی تجھے مار دے گا، لیکن آپ کی شرارتیں معلوم ہے لوگوں کو۔ چنانچہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان تینوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ابھی حضور مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ تو پھر ابو سفیان نے حضرت عباس نے ایک درخواست کی کہ حضرت یہ بڑا آدمی ہے، کوئی آدمی ہوتا ہے تو تھوڑا چاہتا ہے کہ تھوڑا کوئی وقار والی کوئی یعنی کوئی ایسی چیز کہی جائے کہ جس سے اس کی عزت بڑھے۔ اب مکہ مکرمہ میں کا آدمی مسلمان ہو گیا، اب مکہ والوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوا ہے، مکہ والوں نے تو بھیجا ہے جاسوسی کے لیے، حکیم نے نظام کو بھیجا پیسہ دے کر مدینہ واپس بھیج دو، یا کوئی دم درود کر کے کچھ کیا معاملہ ہے ذرا دیکھو۔ اب تو کچھ ہوا نہیں، معاملہ الٹا، تو آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا اس کو ناک کی زیادہ پڑی ہے۔ حضرت عباس نے کہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ناک، بس میری عزت، میری ناک رہنی چاہیے، میرا مقام رہنا چاہیے۔ اب مکہ میں وہ مقام تو رہے گا نہیں، وہ کرسی تو رہے گی نہیں، تو تھوڑا سا اس کو ایسی چیز کہہ دو کہ جس سے وہ ذرا خوش ہو جائے۔ تو آپ نے اعلان کیا بھائی سنو، ہم حرم شریف میں جا رہے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ آپ نے اعلان کروا دیا، ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے تو اسے امن، کوئی قتل نہ کرے۔ ابو سفیان بڑے آدمی تھے، جی حضرت میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے آئیں گے میرے گھر میں، آپ ذرا تھوڑا سا اور اعلان کرو، اب میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے، کتنا آئیں گے؟ میں چاہتا ہوں مکہ والے بچ جاوے، میری بیوی بچ جاوے، سب بچ جاوے، ذرا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اعلان کرو۔ تو آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن، اپنے گھر کا دروازہ کوئی بند کر لے اس کو امن۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت کوئی بیچارہ باہر سے آ رہا ہوگا، گھر میں جانے کا ٹائم کہاں ملے گا اس کو، اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ داخل ہوں گے، یا تھوڑا کچھ اعلان کرو۔ حکیم بن حزام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اعلان کیا من دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن۔ ان کا بڑا بنگلہ تھا، کہا حکیم بن حزام کے گھر میں جو آ گیا اسے امن، اسے کوئی نہ مارے۔ ابو سفیان نے کہا حضرت تھوڑا سا اور، مکہ والوں سے مجھے دوستی ہے، مکہ والے میرے رشتہ دار ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بھی نہ مرے اور مکہ فتح ہو جائے، ادھر تھوڑا سا اور۔ تو آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن۔ یہ اعلان کیا آپ نے، ابو سفیان کے گھر میں کوئی آ گیا اسے کوئی نہ مارے، حکیم بن حزام کے گھر میں کوئی آ گیا اسے کوئی نہ مارے، کوئی اپنا گھر میں داخل ہو گیا کہ مکہ والا گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے کوئی نہ مارے، بیت اللہ میں کوئی آ گیا حرم شریف میں اسے کوئی نہ مارے۔ یہ 4 اعلان کیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ذرا حضرت ایک تھوڑا سا ایک اور دل کھول کے اعلان کر دو، مجھے بھی خوشی ہو جائے گی۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا ایسا اعلان کرو کہ کوئی مکہ میں کوئی مرے ہی نہیں، اور مکہ آپ کا ہو جائے، کعبہ آپ کا ہو جائے۔ تو آپ نے اعلان کیا، 5واں اعلان کیا، جو آدمی اپنا ہتھیار نیچے رکھ لے اسے امن۔ سامنے سے آ رہا ہے بے ایمان، یہاں سے مسلمان جا رہے ہیں، اس کے پاس بھی تلوار ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، تو یہ نہیں، وہ اپنا ہتھیار نیچے رکھ دے،
اسے امر، یہ اعلان کیا آپ نے۔ جب یہ اعلان کیا تو ابو سفیان رونے لگے، کہہ رہے اتنا بڑا دل۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو بلایا اور کان میں کہا کہ دیکھو 4 کلومیٹر مکہ ہے، پہاڑیاں ہیں، فلاں پہاڑی پر جو ہے ابو سفیان کو کھڑا کرنا اور وہ دیکھے کہ کس طریقے سے یہ لوگ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو چنانچہ عباس یہ ابو سفیان کو لے کر سیدھے گئے وہاں، اور ابو سفیان ٹھہرے وہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خالد بن ولید سے کہا تھا کہ بھائی تم داخل ہو جاؤ، کسی سے کوئی قتال وتال مت کرنا۔ خالد بن ولید داخل ہو گئے، کوئی زیادہ مڑبھڑ ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہاں جاتے ہی انہوں نے گویا کہ کعبے پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اب پیچھے سے یہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی تو 9 قافلے اور باقی ہے نا، 10,000 کا مجمع ہے، 1,000 تو سب ایک یہاں سے آ رہا ہے، ایک یہاں سے آ رہا ہے، ایک یہاں سے آ رہا۔ تو حضرت عباس نے کھڑے کیا ابو سفیان کو، تو ابو سفیان نے کہا ارے عباس یہ تو بڑی زبردست بادشاہ تھے، 1,000 وہاں سے آ رہا، 1,000 وہاں سے آ رہا۔ تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تمہارے ذہن میں جو بادشاہت ہے یہ نہیں، یہ نبوت ہے۔ اتنے میں ابو سفیان کی بیوی کو پتہ چل گیا، ہندا۔ یہ اڑی تھی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ شوہر بیوی بن جاتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر بن جاتی ہے۔ تو ابو سفیان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ یہ ہندا جو تھی اس کا شوہر تھی، اور ابو سفیان بھی ہندا سے ڈرتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ جب شوہر مسلمان ہو گیا تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ شوہر کہاں ہے، اور ایک جملہ کہنے لگے۔ ایک جملہ کہا اس نے، حدیث میں ایک جملہ آتا ہے، اقتل الدسم الاحمش، اقتل الدسم الاحمش، اقتل الدسم الاحمش۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا قافلہ فتح کے لیے داخل ہو رہا ہے، اور یہ ہندا ابو سفیان کو ڈھونڈ رہی ہے تلوار لے کر۔ تو لوگوں نے کہا ارے ہندا کہاں جا رہی ہے، تو مرے گی اور لوگوں کو مروائے گی، تو کہاں جا رہی ہے؟ یہ کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر تو ہم نے مخالفت کی، ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی، اور آج جو ہے مسلمان ہوگا۔ میں نے سوچا میرا نامرد ہے تو نامرد، یہ جملہ کہا، میرا شوہر نامرد ہے، نامرد، وہ مسلمان ہو گیا۔ اقتل الدسم الاحمش، دسم الاحمش کا مطلب ہوتا ہے نامرد، کہ میرا شوہر نامرد ہے، کہ وہ مسلمان ہو گیا، میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ میلے میں اسے قتل کو۔ تو ابو سفیان کو جب لوگوں نے کہا تیری بیوی تجھے ڈھونڈ رہی ہے، ارے بھائی حضور نے تو امن دے دیا، اس سے مجھے پناہ میں اس سے بچاؤ یار، یا حضور سے بچ گیا نہیں، لیکن وہ مجھے کہیں دیکھ لے گی تو مجھے مار دے گی۔ ایک کمرے میں ابو سفیان کو بند کر دیا تاکہ بیوی اس کے پاس نہ آئے، مارے نہیں۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے نماز سے متعلق کچھ مسائل چل رہے تھے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے سجدہ تلاوت سے متعلق کچھ مسائل بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج اور کل اور پرسوں سجدہ تلاوت سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر 14 آیات سجدہ ہے۔ جب وہ آیت انسان پڑھتا ہے تو اس کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ وہ جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کے اندر چلا جائے، اور سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنا سر اٹھا لے۔ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو اور نیت کر کے سجدے میں جائے، اور پھر سجدے سے سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیا اور سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ بات دھیان میں رکھے کہ آیت سجدہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے، اور آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ نے سن لیا، چاہے سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، تو بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو آیت سجدہ آنے پر اس کو کچھ آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ سننے والوں پر یہ سجدہ واجب نہ ہو جائے۔
کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدہ تلاوت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو خواہ کسی کو گنہگار کیوں کرنا۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہے وہی شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہے، کہ انسان باوضو ہو، جگہ بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، اور انسان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ نماز کی جو شرائط ہے وہی شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی کہ جب آیت سجدہ سنے یا پڑھے اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، اس کو مؤخر کرنا یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کے ذمہ بہت سارے سجدہ تلاوت ہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس وقت میں سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، یا اب سجدہ تلاوت کرنے کی سکت نہیں رہی، تو جس طریقے سے نماز کا فدیہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے احتیاطاً سجدہ تلاوت کا بھی فدیہ ہوتا ہے۔ نماز اور روزے کا جو فدیہ ہے وہی فدیہ ایک سجدہ تلاوت کا ہے۔ احتیاطاً کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی فدیہ دے دینا چاہیے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں اور اس نے آیت سجدہ کسی سے سنا تو پاک ہونے کے بعد سجدہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے، وہ اپنی مخصوص ناپاکی کے اندر ہے، حیض یا نفاس میں، اس حالت میں اس نے کسی سے آیت سجدہ سنا تو پھر پاک ہونے کے بعد اس آیت سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں ہو تو اس حالت میں سنا تو پاکی کے بعد سجدہ تلاوت ضروری ہے، لیکن اگر عورت مخصوص ناپاکی میں ہے اور اس میں سنا ہے تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، بعض معلمات ہوتی ہے، بعض معلم ہوتے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں قرآن کریم، تو یہ جو چھوٹے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے جو آیت سجدہ پڑھا تو ان سے آیت سجدہ سننے کے بعد کیا سجدہ واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ بچہ اگر اتنا چھوٹا ہے جو رکوع، سجدہ، نماز وغیرہ کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتا ہے اور اس نے آیت سجدہ پڑھ لیا تو اس سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچہ تھوڑا باشعور ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن باشعور ہے، نماز کو سمجھتا ہے، رکوع کو سمجھتا ہے، سجدے کو سمجھتا ہے، اور اس نے آیت سجدہ پڑھی تو اس سے آیت سجدہ سننے والے پر آیت سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بچہ چونکہ نابالغ ہے اس کے اوپر تو واجب نہیں ہے، لیکن اس سے جس نے سنا ہے اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ اگر لائیو آپ کسی کی قرات سن رہے ہیں، جیسے آپ لائیو کسی کی تراویح سن رہے ہیں یا کسی کے قرآن کریم سن رہے ہیں اور سامنے کوئی انسان پڑھ رہا ہے چاہے کسی بھی ملک میں ہو اور اس نے آیت سجدہ پڑھی تو پھر آپ کے اوپر سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ریکارڈڈ آپ سن رہے ہو، پہلے سے ریکارڈ ہے اور آپ سن رہے ہو اور اس کے اندر آیت سجدہ آ گئی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ اس سے متعلق آخری مسئلہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز تو انسان پڑھ سکتا ہے لیکن نفل اور سنتیں نہیں پڑھ سکتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عصر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی تو اسی وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جس طرح فرض نماز اور قضا نماز عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ جو 3 مکروہ وقت ہے، ان 3 مکروہ وقت کے اندر سجدہ تلاوت کرنا جس طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں جو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان
أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. يا حنان يا منان، سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الرحمن، سبحان الخالق، سبحان المالك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشیتک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا، نہ تیرے پانی نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، جس حال میں آمین کہہ رہا ہے، اور ابھی آمین نہیں کہہ رہا، بعد میں کہے گا، جب یہ بیان ریلے ہوگا اپنے اپنے گھروں پر آمین کہیں گے. اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی شرابی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی جوئے کا کام کرنے والا پیدا نہ ہو، بلکہ موحدین پیدا ہو. تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ رمضان المبارک کی رات چل رہی ہے، اے مولا کریم یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. تو نے تیری رحمت کی چادر پھیلائی ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ مرد، بہت خوش نصیب ہے وہ عورت، بہت سعید ہے وہ مرد، بہت سعیدہ ہے وہ عورت جس کو تو تیری چادر میں ڈھانپ لے، اور بہت شقی ہے وہ مرد اور بہت شقیہ ہے وہ عورت جو آج کی راتوں میں بھی ان چادروں سے محروم رہے. اے اللہ تیری رحمت کی چادر آسمانوں سے اتری ہوئی ہے اور ساری دنیا میں تو نے پھیلائی ہے. تو ہمیں اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، تو ہمیں اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما، ہم سب کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ان راتوں میں تیری طرف سے جو خیریں نازل ہوتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما. ان راتوں میں تیری طرف سے جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آفے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کا قصہ چل رہا ہے، اے اللہ ساری دنیا میں یہ ہوائیں پھیلا دے. اے اللہ اسی مہینے میں بدر ہوا ہے، اسی مہینے میں فتح مکہ ہوا ہے. اے اللہ ہدایت کو دنیا میں پھیلا دے، امن و امان کی چادروں کو پھیلا دے، امن و امان کی چادروں کو پھیلا دے. ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما. آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما. اے اللہ یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس بیماری سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے.
اے اللہ تیرے کنبے پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری خاص دعا ہے کہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہو ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔